الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا اور کل جہاں کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے پچھلے 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا کہ فتنہ کیا ہے اور فتنے کی نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، تقریباً اکثر و بیشتر ان میں سے پوری ہو چکی ہیں۔ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ چند رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب یہ ایسا دور آ جائے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کا اور دونوں میں فرق کرنے کا ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ اور جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہم اس دور میں جو سانس لے رہے ہیں، اس دور کے اندر یہی بات ہے۔ انسان حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاتا، چنانچہ آپ بھی اس کے اندر بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حق کی جماعت کون سی ہے اور باطل جماعت کون سی ہے۔ بعض اوقات محسوس نہیں ہو سکتا، آپس میں ان کے درمیان انسان فرق نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ جب فتنوں کا دور ہو تو ہم کیا کریں؟ جب ہم فیصلہ نہ کر سکیں حق پر کون ہے اور کون حق پر نہیں ہے، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو تم حق کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، اور جو حق کی جماعت ہے اس کو لازم پکڑ لو، اور اس حق کی جماعت کا جو امام ہے اس کو اپنا امیر بنا لو، وہ جو تمہیں بتائے اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ اور اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول کہ اگر ہم نہ فیصلہ کر سکیں کہ حق کی جماعت کون سی ہے، حق پر ہمارا رہنما، ہمارا امام کون سا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایسا دور آ جائے پھر تم اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ۔ یا آج کے زمانے میں یہ کہا جائے کہ جس طرح تمہارے گھر کے اندر قالین بچھتی ہے، جب وہ ایک دفعہ بچھا دی جاتی ہے تو
تو وہ ایک ہی دفعہ بچ جاتی ہے، عرصے دراز کے بعد اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے یہ کہا کہ تم اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ، یعنی تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ اگر تم اس فتنے کے قریب جاؤ گے تو ان قریب تم اس فتنے کے اندر خود بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹھنے والا شخص ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا شخص ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ آپ کو ایک فتنہ بظاہر نظر آئے گا، آپ فیصلہ نہیں کر پاؤ گے کہ حق پر کون ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ آپ کوشش کرو گے کہ میں ان کے ساتھ جڑ جاؤں، حق کی جماعت کے ساتھ میں آ جاؤں، لیکن حقیقت میں وہ حقیقت جو ہے وہ حق کی جماعت نہیں ہوگی، اس کے فتنے کے اندر آپ بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو۔ اگر تم ہدایت پر ہو، تم سیدھے راستے پر ہو، تو کسی اور کی گمراہی، کسی اور کا راستے سے ہٹ جانا تمہیں نقصان نہیں دے گا، اس نے اپنی آخرت برباد کی۔ تم اگر ہدایت پہ ہو تو کسی اور کا بھٹک جانا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ اب جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر تو ہم نیکی کا حکم نہ دیں؟ یہ آیت کریمہ جو یہ بتا رہی ہے کہ ہر بندہ پھر اپنی فکر کرے۔ آپ بھی صاحب یہ سوچیں گے کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ ہر بندہ اپنی فکر کرے، کوئی اور بندہ اگر غلط راستے پہ جاتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو پھر یہ جو آج ہم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو قرآن کی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ یہ امت بہترین امت اس لیے ہے کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے، یہ امت لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آیتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک دور ایسا آنا ہے کہ ہر بندہ اپنی فکر کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں اس کی بتائیں۔ وہ دور کب آئے گا کہ جب بندہ اپنی فکر کرے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال کی محبت ہر کسی کے دل میں زیادہ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا کے جا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بات کی، آج وہ ہو بہو پوری ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال کی محبت زیادہ ہو جائے گی، ہر بندہ مال کے پیچھے لگا ہوگا، اس کے دل میں مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہوگی، دین سے زیادہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس کی خواہش، نفس کی اتباع، اپنی خواہشات کی اتباع کرنے جب لوگ لگ جائیں گے۔ آج ایک تو ہمارا دشمن شیطان ہے اور ایک ہمارا نفس ہے، اور جس نفس کو میں ختم ہی نہیں کرتا۔ بزرگان دین نے کہا نا کہ نہنگو ازدہا شیر نر مارا تو کیا مارا۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو۔ اگر ایک آدمی کہے کہ میں نے مگرمچھ کو مارا، ازدہا جو بڑا سانپ ہوتا ہے، پائتھن جس کو کہا جاتا ہے، ایک آدمی کہے کہ میں نے مگرمچھ کو مارا، میں نے ازدہا مارا، یا میں نے شیر کو قتل کیا، اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ نہنگو ازدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، گر نفس امارہ کو مارا۔ اگر تم نے اپنی نفس کو مارا ہے تو اس سے بڑا جانور اور کوئی نہیں۔ نہنگو ازدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، گر نفس امارہ کو مارا۔ اور گیا
شیطان ہوا مردود ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہوا شیطان مردود ایک سجدے کے نہ کرنے سے، پوری عمر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی کہے کہ میں نے مگرمچھ کو مارا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، اس نے شیر کو مارا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، اس نے اگر اژدہا کو مارا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، جب تک وہ اپنی نفس کو، اپنی میں کو، اپنی تکبر کو ختم نہیں کرتا، اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اور شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ایک سجدے کا، اور مردود ہو گیا۔ تو ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ بات اللہ کے فضل کی ہوتی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے گی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے گی۔ اب میں ہوں، آپ، ہر بندہ دنیا کو اپنی ترجیح دیتا ہے، آخرت کا تو کہتے ہیں بھئی ابھی تو دیکھی نہیں ہے، جس نے، جب جائیں گے تب پتہ چلے گا، ابھی تو ہم دنیا کو ترجیح دیں چونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے۔ اور پھر چوتھی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بندہ اپنی بات پر گھمنڈ کرے گا، اپنی بات منوائے گا، صرف کہ جو بات میں نے کہی وہی آخری بات ہے، باقی کسی کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جس چیز کو میں حلال سمجھتا ہوں وہی حلال ہے، جس چیز کو میں حرام سمجھتا ہوں وہی حرام ہے۔ چنانچہ آج لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کو قرآن اور حدیث کا بالکل کچھ علم نہیں۔ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے، جنہوں علماء کی صحبت، علماء کی جوتیاں اٹھانے کی جن کو کبھی توفیق نہ ملی ہو، آج وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے مطابق یہ شریعت کا جو مسئلہ ہے، قرآن کا جو مسئلہ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، میرے مطابق یوں ہے، جن کو دین کا کچھ پتہ ہی نہ، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار چیزیں بتائیں کہ یہ چار چیزیں جب آ جائیں گی کہ لوگ مال سے محبت کرنے لگ جائیں گے، لوگ نفس کی اتباع کرنے لگ جائیں گے، لوگ جب گھمنڈ پہ اتر آئیں گے، تکبر پہ اتر آئیں گے، یہ وقت ایسا ہوگا، اگر یہ دور آ جائے تو پھر ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگ جائے۔ باقیوں کی فکر اگر وہ کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرے۔ اس لیے کہ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت جو کہتی ہے کہ ہر بندہ اپنی فکر کرے، کسی اور کا گمراہ ہونا، تم اگر ہدایت پہ ہو تو کسی اور کا غلط راستے پہ جانا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ جب یہ چار چیزیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جب یہ چار چیزیں ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہر بندہ اپنی فکر کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو وہ حق کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، اور اس حق کے جماعت کے امام کے ساتھ اپنے اس رہنما کو، اس کو خلیفہ بنا کر اس کی ہاتھ پر بیعت کرے، اور وہ جو اس کو حکم دے وہ کام کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جب ہم یہ فیصلہ ہی نہ کر سکیں کہ حق پر کون ہے اور کون حق پر نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کی ٹاٹ بند کر بیٹھ جاؤ، اپنے گھروں کے اندر رہ جاؤ،
جو بندہ اپنے گھر کے اندر رہ جائے گا اس دور کے اندر وہ فتنوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ اور میں پچھلے جو میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا کہ صحابہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے رہ کر، وہ لوگ جو پہلے چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، قرآن ملا، اللہ نے پھر میرے اور آپ کے ایمان کے معیار بنانے کے لیے، رہنما بنانے کے لیے کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو پھر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہمارے ایمان کی معیار رکھ دی، اگر ایمان لانا ہے تو اس طرح رہو جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ لے کے آئے۔ اور اللہ نے ہمیں وہ دکھایا، صحابہ کی زندگی سے ہمیں دکھایا کہ اگر کہیں فتنہ ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ آج دنیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اکثر لڑائی کو ذکر کرتی ہے، اور بے وقوفی کی حد یہ ہے کہ ان کے اختلاف کو وہ اپنے ذاتی اختلافات اور لڑائی پر قیاس کرتی ہے۔ صحابہ کا اختلاف میرے اور آپ کی لڑائی کی طرح نہیں تھا، ہم تو لالچ پہ لڑائی کرتے ہیں، دنیا کی لالچ کے اندر ہماری لڑائی ہوتی ہے، زمین جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے یا اور کوئی دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی بے وقوفی کی وجہ سے لوگ جب قیاس کرتے ہیں ان کے اختلاف کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم لڑتے ہیں صحابہ بھی نعوذ باللہ ویسے لڑے، اور پھر اسی نتیجے پر صحابہ پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، گالی گلوچ کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں دکھا دیا کہ تمہارے ایمان کی، اگر اپنا ایمان بنانا ہے تو ایمان ایسا چاہیے کہ جیسے صحابہ کا ایمان ہے، اس طرح کا ایمان مانتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف تھا وہ کسی دنیا کی وجہ سے نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، لیکن اختلاف کے باوجود چونکہ اللہ نے اس امت کو سبق سکھانا تھا، دکھانا تھا کہ ایک جماعت، بلکہ دونوں جماعت جو حق پر ہیں، اگر وہ بعض اوقات کسی بات پر اختلاف کریں، جیسے صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم کس جماعت کے ساتھ جڑیں پھر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ اپنے گھر پر بیٹھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مان کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا جب دور ہو تو پھر حق کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنا ایک امام مقرر کر لو جو تمہیں حق کی طرف لے کر جائے۔ تو صحابہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہم فیصلہ نہ کر پائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے گھروں کی ٹاٹ بن کر بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف ہو گیا، تمہیں چاہیے کہ تم باہر نکلو اور قتل کرو، لڑائی کرو، فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس نے قرآن کی آیت پیش کی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ اس وقت ہے کہ جب فتنہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کو ختم کیا، فتنہ مٹ گیا، فتنہ ختم ہو گیا۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں تلوار اٹھاؤں اور اس فتنے کے پیچھے جاؤں تو میری بات یاد رکھنا کہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، فتنہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں باہر نکلتا ہوں، جس طرح اللہ کے رسول نے کہا کہ جو باہر نکلے گا
وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ حق پر کون ہے، حالانکہ حق پر دونوں تھے۔ اگر میں باہر نکلتا ہوں میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور تم کہہ رہے ہو کہ لڑ کر میں فتنے کو ختم کروں، تو فتنہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ آج تک صحابہ پر تبرہ بازی کی جا رہی ہے۔ سوچو اگر کہ اس میں لڑائی چل جاتی اور کچھ مسائل بن جاتے تو آج دنیا کیا کہتی؟ جو اپنی لڑائی کے ساتھ حضرت صحابہ کرام کی لڑائیوں کو قیاس اپنی لڑائی پر کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں اپنے گھر پر رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر مانتا ہوں کہ اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ، میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوں۔ اور ان کی لڑائی جیسے میں نے کہا میری اور آپ کی لڑائی کی طرح نہیں تھی۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے کوئی شہید ہوتا، کوئی فوت ہوتا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت ان کا آ کر جنازہ پڑھتی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے اگر کوئی فوت اور شہید ہوتا تو حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت رضی اللہ عنہ آ کر ان کا جنازہ پڑھتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ صحابہ تو ہمیں سکھا کر گئے، اس لیے کہ میں نے جیسے کہا کہ اللہ نے ایمان کا جو معیار رکھا ہے وہ صحابہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نماز کا جب وقت ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے، اور جب کھانا کھانے کا وقت آتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھا جاتے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کھانا ادھر کھاتے ہیں، نماز آپ وہاں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی لیے کہ نماز یہاں اچھی ہے اور کھانا وہاں اچھا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال صحابہ دے کر گئے کہ نماز یہاں اچھی ہے اور کھانا وہاں اچھا ہے۔ اور یہاں تک بات نہیں، روم کا جو بادشاہ تھا، قیصر روم جو تھا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ تمہاری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی بات پر جنگ ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا، اگر تم کہو تو میں اپنی فوج بھیج دوں جو تمہارے ساتھ مدد کرے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے جماعت کے ساتھ لڑنے میں۔ تو جانتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا اس بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو؟ کہا کہ اے نصرانی بادشاہ، تو یہ نہ سمجھ کہ ہمارے چھوٹے سے اختلاف کے اندر تو بیچ میں آ سکتا ہے، یاد رکھ اگر تو نے اپنی فوج کو بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کو مارنے کے لیے تو سب سے پہلے تیری گردن اتارنے کے لیے میں خود امیر معاویہ اتروں گا۔ آپس میں اختلاف ہے، میں تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، لیکن دیکھو اختلاف کے باوجود بھی آپس میں ایک محبت ہے جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے گھر میں رہنا پسند کیا۔ اور محدثین نے کئی جگہ لکھا بھی ہے کہ جب امن کی صورت ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے کو اختیار کرو، اور کہیں اختلاف کی صورت پڑ جائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے کو اختیار کرو۔ چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ اسی بات کی طرف گواہی دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے ایمان کی فکر کرو، تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب یہ دور آئے گا اس تم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، کہ لوگوں کو جب مال سے محبت ہو جائے گی، لوگ جب نفس کی اتباع کرنے لگ جائیں گے، لوگ جب موت سے زیادہ زندگی کو ترجیح دینے لگ جائیں گے، اور لوگ جب اپنی رائے کا، ہر بندہ اپنی رائے پیش کرے گا، وہ کسی اور کی رائے کو قبول نہیں کرے گا، جب تم یہ وقت دیکھو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرنے والا بنے۔
لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی اور کی گمراہی، کسی اور کا غلط راستے پہ جانا، جب تم صحیح راستے پر ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی نیکی کی اس نے اپنے لیے کی، ومن اساء فعلیہا، جس نے کوئی برائی کی اس نے اپنے لیے کی۔ اس کی برائی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، کون حق پہ تھا، کون حق پر نہیں تھا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنہ ہو تو بہتر ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو، کل کے تم قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کہہ سکو کہ اللہ میں نے تیرے نبی کے فرمان پہ عمل کیا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس میں ہیلپ کرنے کی بھی یا بات کرنے کی کوشش بھی کرے گا وہ خود اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، پرانے لوگ چلے گئے، اللہ نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی ان کو دے دیا، وہ حق پر تھے، وہ حق پر نہیں تھے۔ لیکن آج لوگ، چونکہ یہ حدیث میں فرمایا گیا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ لوگ اپنے پرانوں کو گالیاں نکالیں گے، اپنے بڑوں کو گالیاں نکالیں گے، لان تان ان پر کریں گے۔ ایک تو ہمارے اپنے بڑے جو آباء و اجداد ہمارے ہیں، ایک تو وہ ہے، اور ایک اس کے علاوہ جو ہمارے دین کے بڑے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ آج لوگ چنانچہ ایسے میں نے کہا جیسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ان کی یہ غلطی ہو گئی، ان کی وہ غلطی ہو گئی، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ پہنچ گئے، اللہ نے ان کا بدلہ ان کو دے دیا۔ اس قرآن کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اور آپ بھی یہ ٹھان لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے عمل کے بارے میں سوچنا ہے۔ آج زندگی کا، میں نے کہا جس دور سے کئی جمعوں سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کوئی عام دور نہیں ہے۔ ان قریب قیامت کی نشانیاں تو تقریباً پوری ہو گئی، مزید بڑی نشانیاں آپ حضرات کے سامنے رہ گئیں۔ چلیں اگر وہ بھی نہیں ہیں تو موت کا آج کسی کو کیا پتہ ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ یہ جو آج میں اور آپ ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، فلاں بندہ فوت ہو گیا، کل کو میرا اور آپ کا میسج بھی اسی طرح گھومنا ہے کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے جنازے کی بھی فکر ہوگی، میرے اور آپ کا بھی کہیں عرفان بھائی کی طرف سے فیکس آ رہا ہو، امام کا تہیہ کیا جا رہا ہوگا، کوئی پتہ نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ یہ قبر کی جو منزل ہے پہلی، یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس پہ آخرت کی منزلیں، قیامت اسی پہلی منزل کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ جو یہاں سے پار ہو گیا وہ آگے پار ہو جائے گا، لیکن جو یہاں پر پھنس گیا اس کا آگے پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میں یہ جو بات کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے نفس کی اتباع کرے گا، تو یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی فرما گئے کہ الکیس من دان نفسہ ما عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ آج دنیا کے کاموں کے اندر جو سب سے بہترین کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی ہے۔ جو جتنا دنیا میں کسی کو دھوکہ دے دے، ہم کہتے ہیں یہ سب سے عقل مند آدمی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وما عمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر اپنی موت کی تیاری کرے۔ اب آپ بتاؤ، اللہ کے رسول جس کو عقل مند کہہ رہے ہیں وہ عقل مند ہے، یا دنیا دار جس کو کہہ رہے ہیں عقل مند وہ عقل مند ہے؟ اور والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، عاجز بندہ ہے، ایک قسم کا بیوقوف ہے،
کہ جو نفس کی مانتا ہے، نفس کو خوش کرتا ہے، اور پھر آخر میں کہہ دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف کر دینا. یہ بے وقوف اور نادان شخص ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے ایمان کی فکر کرو. چھوڑ دو دنیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا آگے کرنا ہے یا کیا کر دیا یا کیا کرے گا، چھوڑ دو اس کو. یہ سوچو کہ میں خود کیا کر رہا ہوں. میری اپنی زندگی کے اندر میری نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے دین کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا پورا شریعت کے خلاف ہے، لیکن میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. اللہ نے تو آپ کے بارے میں پوچھنا ہے آپ سے. کہ تھے جب اپنے گناہوں سے بے خبر رہے ڈھونڈتے ہم اوروں کے عیب و ہنر. تھے جب ہم اپنے گناہوں سے بے خبر رہے ڈھونڈتے ہم اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جب اپنی گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یہ میرا اور آپ سب کا حال ہے. کہ میں ہر کسی کو دیکھتا ہوں، لیکن میں خود کیا کرتا ہوں یہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. علیکم انفسکم، یہ آیت بتا رہی ہے. تو یہ وہ دور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دور جب آئے گا ہر بندہ اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، ہر بندہ اپنے اعمال کی فکر کرے گا، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی فکر کرے. جب وہ یہ چار چیزیں دیکھ لے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرے، لوگوں کی فکروں کو وہ چھوڑ دے. حالانکہ کتنا ہمارے دین کے اندر کتنی اہمیت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. یہ تبلیغی جماعت ہے اور ادارے ہیں کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں. یہ کتنا بڑا کام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، یہ قیامت سے پہلے کا جو وقت آنا ہے ان میں سے بہتر وہی ہوگا جو اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، جو اپنے ایمان کی فکر کرے گا کہ میں خود اپنے آپ کو شرک سے بچاؤں، میں خود اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤں، میں خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں. باقی دنیا کیا کرتی ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بندہ اپنی فکر کرنے والا بن جائے. ہم اپنی زندگی ایسے بنا لیں کہ ہم خود اپنی فکر کریں، باقی دنیا کیا کرتی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو، اپنی اس امت کو سکھا کے گئے کہ اللہ میں تیرے سے سارے فتنوں کے پناہ مانگتا ہوں، جو میرے باہر کے فتنے ہیں اور جو میرے اندر کے فتنے ہیں. ما ظہر منہا وما بطن، باہر کا جو فتنہ ہے اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، جو میرے اندر کا فتنہ ہے اس سے بھی یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. اپنی زندگی میں اس دعا کی عادت بنائیں اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہارون گاؤں کے حاجی عبدالرزاق کر کے کوئی ہیں، کمتھین میں ہوتے تھے، مجھے حافظ محمد علی صاحب نے صبح پیغام بھیجا ہے، ان کے لیے دعا کریں. غالباً ہانگ کانگ میں ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے.